ताक में दुश्मन भी था और पुश्त पे अहबाब भी। तीर पहला किसने मारा, ये कहानी फिर सही। इंशाअल्लाह ये कौम टीपू सुल्तान की तारीख दोहराने नहीं देगी। एक टीपू सुल्तान काफी था शहीद होने के लिए। इमरान खान जिंदा रहेगा, बाहर निकलेगा और 25 करोड़ अवाम की लीडरशिप करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। 12 नवंबर 12 तारीख है ना जी, आज 12 नवंबर 2024 अडियाला जेल से आपसे बराह रास्त मैं और मेरे साथी दोस्त सारे वकला और हमारे बाकी अहल अयाल और अहबाब सारे सबको सलाम। इमरान खान साहब की आज तोशाखाना 2 केस में फिर आज तारीख पड़ी है। कल अलकादिर केस है और ये भी एक अजीब बात है कि केस का नाम अलकादिर केस है, लेकिन मीडिया में आप सुनते हैं 190 मिलियन पाउंड केस, क्योंकि वो शर्म आती है अलकादिर का नाम लेते हुए। क्योंकि जब ये अलकादिर का नाम लेंगे तो फिर कौम पूछेगी कि अलकादिर केस क्या है, तो फिर उनको बताना पड़ेगा कि ये जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे केस इस बात का है कि आपने अपने मुल्क के गरीब अवाम के लिए, उनके गरीब बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का इंतज़ाम क्यों किया। ये मेरे ख्याल में हालिया सियासी तारीख में दुनिया में वाहिद एक मिसाल है कि एक महबूब वज़ीर आज़म, एक मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को इस बात पे सज़ा देने की कोशिश की जा रही है कि आपने अपने मुल्क के बच्चों को मुफ्त तालीम, और वो भी कौन सी तालीम, दीन की तालीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन और अहले बैत और इस्लामी तारीख़, हमारे ज़ुअमा, हमारे उलमा और इस्लामी तारीख़ के सल्फ़ सालिफ़ीन के बारे में और हमारी जो दरख्शिंदा तारीख़ थी उसके बारे में हमारे बच्चों को आगाह करने के लिए, सूफीज़म सिखाने के लिए, दीन सिखाने के लिए। और सूफीज़म क्या है, मोहब्बत है, पीस है, अमन है। तो ये आप क्यों सिखा रहे हैं और फिर मुफ्त क्यों सिखा रहे हैं। तो केस है इमरान खान पे अलकादिर ट्रस्ट केस का, और जहां ट्रस्ट का नाम आता है तो ट्रस्ट का मतलब ही ये है कि जब एक ट्रस्ट बनता है तो आपका उससे बेनिफिशियल अकाउंट ख़त्म हो जाता है, आपका उससे मफाद ख़त्म हो जाता है। तो जब आपने सज़ा देनी होती है तो फिर किसी शख्स को आप मुफ्त तालीम देने पे भी पकड़ सकते हैं। और हम इसका क्या गिला करें, यहाँ तो मुल्क के लीडर को इस बात पे सज़ा दी गई, उसकी हुकूमत ख़त्म की गई कि उसने अपने मुल्क का सौदा क्यों नहीं किया। ये मुल्क का सौदा ही था ना। अगर पाकिस्तान जो पिछले 40 साल से दहशत गर्दी की आग में जल रहा था और जल रहा है, इमरान खान साहब का रिकॉर्ड है कि उसके दौर में एक ड्रोन अटैक इमरान खान ने नहीं होने दिया। दहशत गर्दी पे कंट्रोल पाया और अल्लाह के करम से हुकूमत पाकिस्तान का, इमरान खान साहब का इसमें बुनियादी कलीदी किरदार था कि अफगानिस्तान में एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हुआ और अमरीका बहादुर को वहाँ से निकलने में एक पुरअमन इनखला में बुनियादी किरदार अदा किया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत में अफगान तालिबान और अमरीका के बीच में पुरअमन मुज़ाकरात की राह हमने हमवार की और अमन आया, और उम्मीद हो चली थी कि इस्लामाबाद और काबुल में और पेशावर और काबुल में मुद्दतों की मुखासमत ख़त्म होगी और न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक दोस्ती और मोहब्बत का अब की फ़ज़ा पैदा होगी, बल्कि दरवाज़ा गेटवे खुलेगा सेंट्रल एशिया तक और कारोबार के दरवाजे खुलेंगे। ये गुनाह था इमरान खान साहब का, जो मैंने 9 अप्रैल की रात भी बात की थी कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। अगर इमरान खान पाकिस्तान में अड्डों की इजाज़त देते, आप मुझे बताएं, क्या काबुल से आपके लिए फूल आते, क्या वहाँ से आपके लिए फूलों के गुलदस्ते आते। तो अगर इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो मैंने हमेशा ये बात की है कि इमरान खान साहब का अमेरिका से कोई बनी गारा की ज़मीन पे मुकाबला नहीं था, मुखासमत नहीं थी। और अगर इमरान खान साहब उस वक्त की जो भी एस्टैब्लिशमेंट थी, जो उनके नीचे आर्मी चीफ थे, जो उनके नीचे हसास इदारे थे, सबसे सलाह मशवरे के बाद एक स्ट्रेटेजिक फैसला किया और रूस का दौरा किया कि हमें सस्ता तेल मिले, रूस के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़े। और जिस तरह हमारे ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात अमरीका से हैं, बरतानिया से हैं, बरादर इस्लामी ममालिक से हैं, चाइना से हैं, तो वक्त आ गया था और वक्त अब भी है कि हम रूस से भी अपना एक दोस्ताना ताल्लुक बढ़ाएं, ताकि वहाँ से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों,
سستا تیل ملے، آپ کو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ میں، ملٹری اکوپمنٹ میں سہولت ملے، آپ کو گندم ملے سستی۔ اگر عمران خان، آپ مجھے بتائیں، میں پاکستانی قوم سے پوچھ رہا ہوں، اگر روس سے سستا تیل لا پاتے اس وقت تو کیا انہوں نے میاں والی میں کوئی پیٹرول پمپ لگانا تھا اس پیٹرول سے؟ کیا انہوں نے اپنے کسی بھانجے بتیجے کو پیٹرول کا ٹھیکہ دینا تھا؟ نہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے سستے تیل کا سودا کرنے جا رہے تھے تاکہ یہاں قیمتیں کم ہو، مہنگائی میں کنٹرول ہو۔ اور جب عمران خان امریکہ گیا اور وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ دنیا اقوام عالم کے سامنے رکھا اور ان کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے امت کے دلوں میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے جان مال، اپنے بچوں، اہل و باپ سب سے پیارے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی۔ اور اسی لیے پھر 15 مارچ کو عالمی اینٹی اسلاموفوبیا ڈے اقوام متحدہ سے منظور کرا کے آئے اور دنیا سے انگیج کیا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے حرمت کی بات کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ختم نبوت کی بات کی۔ یہ اس کو ان چیزوں کی سزا ملی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے عمران خان کو یہ بات کی بھی، میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب، جب آپ نے، مجھے نہیں پتا یہ میری باتیں چلائی جا رہی یا نہیں، کسی میں سکت ہے چلانے کی یا نہیں، لیکن OIC کانفرنس جب ہوئی، جب عالم اسلام کی کانفرنس لیڈرشپ کو اکٹھا کیا گیا اور عمران خان نے پارلیمان میں سپیچ کی، یہ بنیادی بات میں پاکستان کے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اپنے سینوں پہ، اپنے دلوں میں لکھ لو، یہ عمران خان کو ان چیزوں کی سزا دی جا رہی ہے کہ تمہاری جرت، تم ایک اسلامی ملک، ایک غریب ملک جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جو ہر بات کے لیے امریکہ بہادر کی طرف دیکھتا تھا، جو اپنا قبلہ کعبے کی بجائے وہ لندن یا واشنگٹن میں بناتا تھا، تمہاری اتنی جرت کہ تم اپنے ملک میں عالم اسلام کو کھٹا کر کے پھر کون سی بات کرو؟ آؤ، عمران خان کہتے ہیں دنیا کی اسلامک لیڈرشپ کو آؤ اسلامک بلاک بناتے ہیں، آؤ مسلم امہ ایک اسلامک بلاک بناتے ہیں تاکہ ہم کشمیر کا، فلسطین کا اور دنیا کے ہر جگہ جہاں مسلمانوں سے ظلم ہوتا ہے اس کا پوچھ سکیں۔ میں اس حال میں موجود تھا، میرے بائیں طرف اس وقت کے ہمارے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب موجود تھے، اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میرے دل میں کھٹکا لگ گیا ہے، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس بات کے بعد شاید عالمی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو مزید اقتدار میں نہ چھوڑے، کیونکہ جب عالم اسلام کی اتحاد کی بات شاہ فیصل شہید نے کی، اس کے ساتھ کیا کیا؟ جب عالمی اسلام کے اتحاد کی بات بھٹو صاحب نے کی، اس کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو صدام حسین بڑا پسند تھا، لیکن جب صدام حسین نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو اس کو عید الاضحیٰ کے دن پھانسی چڑھایا، اور جب یہ بات انور سادات نے کی تو اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور جب یہ بات شاہ فیصل شہید کے ساتھی یاسر عرفات نے کی تو اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور بڑا ان کا آنکھوں کا پیارا تھا، راج دلارا تھا، لیکن جب معمر قذافی نے عالم اسلام کے لیے بات کی تو اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہماری امت کا المیہ ہے، جب بھی کوئی عالم اسلام میں سے لیڈر امت مسلمہ کو کھٹا کرتا ہے اور وہ پین اسلامزم کی بات کرتا ہے، اسلامک بلاک کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان زندہ ہے، ورنہ یہ تو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد 25 کروڑ عوام عمران خان کی زندگی کی ضمانت ہے، کوئی عمران خان کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہ کرے، کیونکہ عمران خان اور آپ کے بیچ میں 25 کروڑ عوام حائل ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو، جتنی تباہی کرنی تھی کر لی، جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا، قوم اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ 8 فروری کے دن قوم اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، قوم عمران خان کے ساتھ ہے۔ اور جب رجیم چینج ہوا تھا، یہ اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے حساس اداروں کے سربراہوں اور پورے پاکستانی قوم کی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، سول ملٹری بیوروکریسی کی، جج صاحبان کی ذمہ داری تھی کہ عمران خان نے جب قوم کے لیے سٹینڈ لیا، عمران خان نے جب پاکستان کے لیے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو ان کو سب کو اپنے وزیر اعظم، عمران خان نہیں، وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے تھے، نہ کہ ڈونلڈ لو کی ایما پہ عمران خان کے اقتدار میں پیٹھ سے، پیچھے سے خنجر جو ہے وہ گھونپ دیا گیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ طاق میں دشمن بھی تھا اور پشت پہ احباب بھی، تیر پہلا کس نے مارا، یہ کہانی پھر صحیح۔ انشاءاللہ یہ قوم ٹیپو سلطان کی تاریخ دہرانے نہیں دے گی۔ ایک ٹیپو سلطان کافی تھا شہید ہونے کے لیے، عمران خان زندہ رہے گا، باہر نکلے گا
اور 25 کروڑ عوام کی لیڈرشپ کرے گا. اور یہ بات عمران خان کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو. عمران خان کوئی انتقامی سیاست پہ بلیو نہیں کرتا. عمران خان جب باہر نکلے گا، جب وزیر اعظم پاکستان بنے گا، وہ سیاسی انتقام نہیں لے گا. وہ لوگوں کو اپنے انتقام جیلوں میں کبھی نہیں ڈالے گا. ہاں، جس نے غلط کیا ہے عدالتوں میں اپنا جواب ضرور دے، لیکن عمران خان کی لڑائی غربت سے ہے، بے روزگاری سے ہے، ظلم سے ہے، عالمی استعمار سے ہے، پاکستان کے دشمنوں سے ہے. اس لیے اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان باہر نکل کے ہمیں کوئی خدا نخواستہ کال کوٹلی میں ڈالے گا، عمران خان تم جیسا چھوٹا آدمی نہیں ہے. عمران خان ایک سوچ کا نام ہے، عمران خان ایک جدوجہد کا نام ہے. وہ پاکستان سے محبت کرنے والا شخص ہے. اور آخری بات، پچھلی ملاقات میں جب عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا خان صاحب یہ نقصان آپ کا نہیں ہے. آپ نے تو زندگی میں جو اچیو کرنا تھا اس سے زیادہ آپ نے دیکھ لیا. آپ کو تو جو عزت اور محبت ملی ہے اس سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ نقصان پاکستان کا کر رہے ہیں. یہ نقصان پاکستان کا اس لیے کر رہے ہیں کہ قوم سے جب لیڈر کو دور کیا جاتا ہے، قوم سے جب لیڈر کو دور کیا جاتا ہے، ایسے جیسے بچوں کو باپ سے دور کیا جائے. بے شمار سرکاری افسران ہر سال اپنے اداروں سے نکلتے ہیں. سول جاب کی بیوروکریسی ہے، CSS کر کے بہت سے افسران نکلتے ہیں. کاکول سے ہمارے مائع ناز جوان بہت سے نکلتے ہیں، بہت سے ڈاکٹر نکلتے ہیں، بہت سے انجینئر نکلتے ہیں اپنے اپنے اداروں سے، بہت سے جج صاحبان نکلتے ہیں. نہیں نکلتا، نہیں پیدا ہوتا تو لیڈر پیدا نہیں ہوتا. اور جب لیڈر پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ پھر ہم یہ کرتے ہیں جو ہم نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. عمران خان آپ اکیلے نہیں ہیں. 25 کروڑ عوام صرف یہ نہیں، پورا عالم اسلام آپ کے ساتھ ہے. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد.